السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وراشدنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم۔ صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو ہم تم نہ ہوتے۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا احسان اور کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو اس بابرکت رات عطا فرمائی۔ الہ العالمین کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ بالخصوص اللہ پاک نے ہماری عمروں کے اندر برکت عطا فرمائی۔ کتنے ایسے آدمی ہیں کہ گزشتہ سال ہمارے ساتھ موجود تھی اور اس سال نہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہماری عمروں کے اندر برکت عطا فرمائی۔ معزز سامعین کرام، ایک برکت والی رات ہے، اس رات کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی کو اگر کسی مومن کو ایک شب قدر مل گئی تو اللہ رب العالمین اس کو 1000 مہینوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک سے ہم سب دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو شب قدر نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بھی دعا کریں کہ الہ العالمین ہم تمام کی عمروں کے اندر برکت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو بار بار ایسے راتیں نصیب فرمائے۔ غرض معزز سامعین کرام، اللہ پاک کا بڑا احسان ہے، اللہ پاک کا بڑا کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو اس کائنات کے اوپر اللہ کے فضل سے ہم تمام اس کائنات کے اوپر زندے ہیں۔ یہ سب ہمارے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اس کائنات عرضی کے اندر زندہ ہیں، ورنہ ہم کبھی نیست و نابود ہونے والے تھے کہ کیا ہمارے گناہ زیادہ ہو گئے، ہماری نیکیاں کم ہو گئی، ہمارا تقوی کم ہو گیا۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو تقوی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، ایک زمانہ ایسا تھا کہ اپنی ماں چھوٹے چھوٹے بچوں کو کس طرح نصیحت کرتی تھی۔ احادیث میں ایک واقعہ مشہور ہے، نام تو آپ نے سنا ہوگا، حضرت خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے ایک زبردست ولی گزرے ہیں کہ کیا حضرت کو ان کی ماں نے کس طرح تربیت کی۔ روایتوں میں لکھا ہے، احادیث میں آتا ہے کہ حضرت خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ چھوٹی سی عمر تھی کہ اماں نے مدرسے کے اندر ڈال دی۔ حضرت خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ چھوٹی عمر اماں مدرسے کے اندر ڈال دی۔ حضرت خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ مدرسے سے آتے اماں سے کہتے، اماں مجھے بھوک لگی ہے، روٹی دے روٹی دے روٹی دے۔ اماں کا کیا خیال ہے؟ اماں کہتی ہے، بیٹا خواجہ قطب الدین آج سے تو خدا کے گھر والا ہے، خدا کا دوست ہے، خدا کے گھر والے خدا کے دوست روٹی ماں سے نہیں بلکہ اللہ سے مانگتے۔ حضرت خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اماں سے کہتے، اماں اللہ سے روٹی کیسے مانگتے ہیں؟ ادھر اماں کہتی ہیں، آجا بیٹے خواجہ قطب الدین ایک کمرے کے اندر مصلی بچھا دے، اللہ سے روٹی مانگنا شروع کر دے، اللہ روٹی دے اللہ روٹی دے روٹی دے۔ حضرت خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کمرے کے اندر چلے گئے، اللہ سے روٹی مانگنا شروع کر دی۔ ادھر اماں جلدی جلدی توے کے اوپر روٹی پکائی اور بستروں کے اندر چھپا دی۔ جب بچے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئی تو ماں کہتی ہے، خواجہ قطب الدین آجا اللہ نے روٹی دے دی۔ بچہ کہتا ہے، ماں اللہ روٹی کہاں دی؟ اللہ نے روٹی کہاں دی؟ تو ماں کہتی ہے، ماں کا یقین دیکھیے، ماں کہتی ہے، جا بیٹے قطب الدین بستروں کے اندر پڑی ہوگی روٹی کو ڈھونڈ لینا۔ تو بچہ جا کر ڈھونڈتا ہے، روٹی مل جاتی، تو یہ روز کا معمول ہو گیا۔ ایک دن کیا ہوا کہ ماں کہیں رشتہ داروں میں چلے گئی، تو خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ روز کی طرح گھر کو آئے، گھر کے اندر مصلی بچھایا اور اللہ سے مانگنا شروع کر دی، اللہ روٹی دے اللہ روٹی دے اللہ روٹی دے۔ ادھر حضرت خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئی۔ ادھر اماں کو پتا چلتا ہے، ارے واہ کیا بات ہو گئی، کیسا ماجرا ہو گیا، میرا بیٹا آج بھوکا نہیں گیا، میرے بیٹے کا یقین اللہ کے اوپر سے اڑ جائے گا۔ تو ماں اپنے گھروں کے اندر سے جلدی جلدی گھر کے اندر تشریف لاتی ہے۔ ادھر بچہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ گھر کے اندر ماں بھی نہیں ہے، اللہ روٹی دے روٹی دے روٹی دے۔ ماں کو پتا چل گیا، ماں گھر کے اندر تشریف لاتی ہے، دیکھتی ہے کہ کیا خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ چرپائی پر آرام کر رہے۔ ماں کہتی، بیٹے معاف کر لے، آج تو بھوکا رہ گیا۔ بیٹا کہتا ہے، ماں کون سی بھوک کی بات کرتی ہے، میں تو پیٹ بھر کے کھا کے سویا ہوں۔ تو ماں کہتی ہے، بیٹے میں نے پکا ہی نہیں۔ ماں کو بیٹا کہتا ہے، ماں میں نے کھا لی۔ تو ماں کہتی ہے، بیٹے تو نے روٹی کہاں سے لی؟ بیٹا کہتا ہے، ماں میں نے روٹی وہاں سے لی جہاں سے میں روزانہ لیتا ہوں۔ ماں تجھے کیا بتاؤں، 6 سال گزر گئے ایسی روٹی کھا کر، کبھی مجھے ایسی روٹی کے اندر مزہ نہیں آیا جتنا کہ آج کی روٹی کے اندر مزہ آیا۔ کہ کیا صرف ماں کا ایک معجزہ، صرف ماں کی ایک تجربیت تھی کہ کیا بچے کو کس طرح اللہ کے اوپر یقین دلایا جائے۔
ماں نے چھوٹے ہی بچپن سے اس کو تربیت کی، جب جا کر وہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بن گئے۔ آج ساری دنیا ان کو یاد کرتی ہے۔ جب کا کیا حال تھا کہ ماں اپنے بچوں کو تربیت کیا کرتی تھی، اور آج کا معاملہ کیا ہوا کہ اللہ سے وابستہ دور ہو گیا، اللہ سے رشتہ چھوٹ گیا، اللہ سے مانگنا چھوٹ گیا، جب جا کر یہ عذابات ہمارے اوپر مسلط ہو گئے ہیں۔ معزز سامعین کرام، سب حضرات اللہ سے دعا کرتے رہے، اللہ پاک یہ جو وائرس آیا ہوا ہے کہ کیا یہ ہماری گناہوں کے نوسط کی وجہ سے ہے، سبھی حضرات دعا کریں کہ اللہ پاک اس وائرس کو جلد سے جلد ختم فرمائے۔ اور معزز سامعین کرام، ایک زمانہ کیسا تھا کہ کیا اگر یہ اس زمانے کے اندر مسلمان کا نام کوئی سنتا تو بڑے سے بڑا آدمی بھی کانپ جاتا تھا۔ نام تو آپ نے سنا ہوگا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے زبردست صحابہ گزرے ہیں کہ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آتا تو وہ عمر نبی آتا، کیونکہ اللہ پاک نے ہر طرح کی صلاحیت، اللہ پاک نے ہر طرح کی قوت، اللہ پاک نے ہر طرح کی طاقت، جس طرح اللہ پاک نبیوں کو عطا کرتا تھا اس طرح اللہ پاک نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایتوں میں لکھا ہے کہ 22 لاکھ مربع پر اکیلے حکومت کرنے والے عمر تھے۔ کہ کیا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرتبہ ایک مسلمان اور ایک یہودی ایک فیصلے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے اندر حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول نے فیصلے کے لیے حضرت ابو بکر کے پاس بھیجا، ابو بکر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بھیجا۔ عمر نے سارا فیصلہ سن لیا۔ فیصلہ سننے کے بعد عمر نے کھڑا، تھوڑی دیر یہاں پر ٹہل جاؤ، میں اندر جا کر آؤں گا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے اندر گئے، اپنی تلوار لائی اور مسلمان کی گردن کتر دی۔ تو وہ مسلمان تو خوش ہو گیا تھا کہ وہ مسلمان ہے اور میں بھی مسلمان ہوں، اب تو یہ فیصلہ میرے ہی حق میں کہیں گے، لیکن کیا کریں، وہاں پر مسلمان کی غلطی تھی، اس لیے عمر تو بادشاہت کے امیر تھے کہ عمر نے ہر آدمی کو فیصلہ کیا کہ اس کے اندر مسلمان کی غلطی تھی، عمر نے مسلمان کی گردن اڑا دی اور یہودی کو چھوڑ دیا۔ ایسے فیصلے کرنے والے کہاں چلے گئے؟ اس لیے تو آج دنیا فنا ہو رہی ہے، اس لیے تو آج دنیا برباد ہو رہی ہے کہ کیا دنیا سے فیصلے ختم، دنیا سے وراثت کا صحیح مسئلہ ختم، دنیا سے حق و باطل ختم۔ آج دنیا کے اندر فواحش آ چکی ہے، آج دنیا کے اندر گانا بجانا عام ہو چکا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی سب سے بڑی نشانی وہ ہے کہ قیامت کے قریب گانا بجانا عام ہو جائے گا۔ آج عام ہو گیا، دیکھنے کی بات ہے، ہم سب کی آنکھوں کے سامنے گزر رہا ہے کہ سوچیں کہ خود اپنے دل سے سوچیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونا چاہیے تھا اور کیا ہو رہا ہے۔ معزز سامعین کرام، ابھی بھی وہی دن ہے، ابھی بھی وہی وقت ہے، بس اتنا ہے کہ اپنے آپ کو سدھرنا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ لیلۃ القدر ہے، اللہ پاک نے بڑی برکت والی رات عطا فرمائی ہے۔ سبھی حضرات سے عاجزانہ معتبانہ گزارش ہے کہ جتنا ہو سکے اللہ سے مانگ لیں، جتنا ہو سکے اللہ سے گر گلائے، کیا پتا کہ یہی رات کی شب قدر ہو سکتی ہے کہ اللہ پاک نے یہی رات کو شب قدر کے اندر چھپا دیا۔ اگرچہ کسی کو شب قدر مل گئی تو اللہ پاک اس کو 1000 مہینوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، اتنی فضیلت والی رات ہے۔ معزز سامعین کرام، دل سے گزارش ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دیں، حالات بہت بگڑ گئے ہیں، نازک مسئلہ چل رہا ہے، دنیا سے بڑے بڑے اللہ کے ولی بھی فوت ہو رہے ہیں، کیا ابھی سمجھنا نہیں آتا
معزز سامعین، ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ کیا ہو رہا ہے. صرف اپنے کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے کو سدھرنے کی ضرورت ہے. سامعین کرام، میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ سے، آپ بھی کریں کہ اللہ پاک ہم تمام کو اس رات کو صحیح قدر کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. معزز سامعین کرام، کئی روزے گزر گئے، اب بچے 3-4 روزے ہیں. اللہ پاک سے یہ بھی دعا کرے کہ اللہ پاک ہم تمام کو بچے ہوئے ایام کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح ہم نے رمضان کی قدر کرنا تھا نہیں کیا، کوتاہی ہو گئی، اللہ پاک ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ پاک ہم تمام کی کوتاہیوں کو معاف فرمائے. اللہ پاک ہم تمام کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.